اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ امام مالک کی صاحبزادیوں کا علمی معیار، کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ میں تو پہلے ہی سے تیار تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت میں تیار ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ قرآن اور حدیث کی حافظہ تھیں، بہت متقی پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتیں، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتیں، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ آپ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم کا شوق ہے۔ وہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، ایک لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا یہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ ماشاءاللہ یہ اکیلے مہمان سبحان اللہ بالکل صاف ہو کر برتن واپس آئے کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ گے تو یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ بتائیے، آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کوئی عالم باعمل ہو یا حافظ باعمل ہو اور وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا ہو؟ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ سوال پوچھا، کوئی ایک مثال تو بتا دو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ MBBS ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر کئی ایسے تھے کہ بڑھاپے میں ان کا وہ وقت بھی آیا کہ بھوک و پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ تو رزق کس لائن سے زیادہ ملا؟ دینی لائن سے زیادہ۔ ہمارے پاس یہ مثالیں تو ہیں کہ کھانا زیادہ کھا لیا اور موت آ گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث تلاش کر رہے تھے اور کھجوریں پاس میں رکھی ہوئی تھیں، اور حدیث پاک کو ڈھونڈنے کے اندر اتنے منہمک تھے کہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو زیادہ کھا کر مر جانے کی مثالیں تو ہیں، لیکن بھوک پیاس سے مرنے کی مثالیں اس لائن میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ رزق کی اللہ تعالیٰ خوب فراوانی کر دیتا ہے، اور دنیا اس رزق سے ڈرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ اللہ کے بندے وہاں سے کھائیں گے جہاں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو کھلایا کرتا تھا۔ تو خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات تو انہوں نے یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا، اور پانی بھی جیوں کا تیوں تھا۔ تو لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں۔ لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے۔ پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ موضوع دوائے دل سے لیا گیا ہے۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔